اب ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، میں نہ پڑھ سکا، اس وجہ سے میں آرمی میں نہ گیا۔ میری خواہش تھی بچپن سے کہ میں پاکستان آرمی میں جاؤں، میں بھی فوجی بنوں، تو جو ہے اس لیے میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر پڑھ لیتے تو فوج میں جاتے، تو وہ اس وجہ سے ایک ٹک ٹاک کے ذریعے میں آج اتنا وائرل ہو گیا اور مجھے پاکستان آرمی میں جو ہے چانس ملا ہے، تو میں نے فوراً قبول کر لیا اور میں اب سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آصف مکسی، جو کہ پاکستان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، پاکستان کے سپر سٹار اور پاکستان کے ہیرو ہیں، جنہوں نے پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا کے اندر روشن کیا ہے۔ ناظرین انہوں نے 11 سے زائد موٹر سائیکلوں سے جمپ لگا کر ایک ریکارڈ قائم کیا اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کیا، اور ان کو نہ صرف پاکستان کے اندر داد ملی بلکہ انڈیا سے اور ساتھ ہی ساتھ یو ایس اے سے اور یو کے سے بھی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے پاکستان کا جو نام ہے اس کو ایک مقام دیا۔ تو ناظرین نے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح سے ایک دن کے اندر یہ سٹار بن گئے اور پوری دنیا اب ان کو جانتی ہے، اور اس کے بعد ناظرین جب یہ وائرل ہوئے تو پاکستان آرمی کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا گیا، اور اب یہ پاکستان آرمی جو ہے انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو نام ہے وہ مزید روشن کریں گے انٹرنیشنل سطح پہ جا کے۔ تو ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں نیا پاکستان چینل کا، جنہوں نے مجھے عزت بخشی ہے، آپ میرے پاس آئے ہو، تھینک یو سو مچ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بذات خود کیا کرتے ہیں اور کس شہر سے ہیں؟ میں جو ہے ٹھٹھا سے ہوں، سندھ سے، تو سندھ میں ہی کراچی میں ہی میرا جو ہے گھر بھی ہے، تو میں وہاں پر کام کرتا تھا اپنے ماموں کے فش فارم پر، رات کی چوکیداری کرتا تھا اور دن میں اپنا ٹک ٹاک وغیرہ بناتا تھا، تو یہ کام کرتا تھا میں۔ اچھا کیا آپ کو لگتا تھا کہ ایک دن کے اندر آپ اتنی شہرت حاصل کر لیں گے؟ ایسا لگتا تو نہیں تھا، لیکن میرا ایک ارادہ تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ جو ہے فیمس میں بھی بن جاؤں، جیسے دوسرے لوگ بن رہے تھے، تو میں نے کہا میں بھی ویڈیو بنا لوں پاکستانی نغموں پر اور جو ہے کچھ فیم مل جائے گا، تو یہ کوشش میری تھی۔ اچھا جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس کی پریکٹس کرتے تھے؟ نہیں، میں اصل میں گاؤں کے رہنے والا تھا، گاؤں میں ہی رہتا ہوں، تو وہاں پہ یہ بچپن سے ہی ہم جو ہے بھاگنا کودنا اور جمپنگ کرنا یہ سب کچھ ہم کرتے آ رہے تھے، تو یہ اس ٹک ٹاک کے حوالے سے ابھی تو ٹک ٹاک بعد میں ملا مجھے، تو میں نے ویڈیو بنانی شروع کی، تو اس میں نے ایک اپنا ٹرینڈ بنا لیا جمپ کو، تو مجھے کچھ الگ کرنا تھا تو میں نے کچھ الگ ہی کر لیا نغموں پر۔ نغمے تو سب بناتے ہیں، لیکن میں نے کچھ ایسا کیا کہ میں نے کہا کچھ الگ کروں نغموں پہ تاکہ میرے ویڈیو سب سے الگ ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ جو ہیں وائرل ہو چکی ہیں تو تب آپ کے کیا تاثرات تھے؟ جی پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ کافی یار دوست وہ مذاق بھی کرتے ہیں کال کر کے کہ بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کیونکہ ایک دو بار ایسے ہوا تھا میرے ساتھ، تو پہلے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ایتھلیٹک فاؤنڈیشن کے صدر جنرل اکرم سائی صاحب نے مجھے فرسٹ ٹائم جب کال کی صبح میں، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بندے سے بات کر رہا ہوں اور یہ مجھے لاہور جو ہے بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ادارہ ہے جس کی پاکستان میں سب سے زیادہ قدر ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اس کی عزت کرتے ہیں، اتنے بڑے سے وہ بھی جنرل صاحب کا کال آنا، تو یہ تو بڑی فخر کی بات ہے۔ بالکل، بہت مجھے اچھا بھی لگا، اور میں نے فوراً جو ہے اپنی تیاری شروع کی کہ میں لاہور پہنچوں گا، تو اس کے بعد مجھے جو ہے حیدرآباد کینٹ سے جنرل صاحب کی کال آئی، تو آرمی کی طرف سے، تو میں نے وہ بہتر سمجھا آرمی کو اور میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اب آپ ٹریننگ کر رہے ہیں آرمی کے اندر؟ جی ابھی میں ٹرائل دے کے آیا ہوں آرمی میں، یہاں جی ایچ کیو میں راول پنڈی میں، تو اب جو ہے میری سلیکٹ ہو چکا ہوں، تو اب میں چھٹی پر ہوں، مجھے چھٹی ملی ہے، تو میں جو ہے پھر مجھے بلائیں گے تو انشاءاللہ میری ٹریننگ شروع ہوگی پھر۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے بھی جمپنگ کرتے ہوں گے تب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کے محلے کے لوگ باتیں تو کرتے ہوں گے کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ جی بالکل، لوگ جو ہے ہنستے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، رشتہ دار سارے گھر والے منع کرتے تھے، یار سب کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں ایسے اسٹنٹ کرنے سے پاؤں میں چوٹ لگ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو سب منع کرتے تھے، تو مجھے تو ایک شوق تھا، ایک ایسا کچھ تھا کہ میں اپنے ہی ریکارڈ بناتا تھا اور اپنے ہی ریکارڈ توڑتا تھا۔ اچھا جی مطلب کہ آپ ٹرائی کرتے رہتے تھے؟ جی بالکل، میں ٹرائی کرتا رہتا تھا، اور جو ہے میں نے کافی نہروں سے جمپیں لگائی، کافی ایسی جگہوں سے جہاں پر مشکل بھی تھی، اور بہت اچھی اچھی جگہیں میں نے ایسی جگہیں دیکھی جو کافی لوگ جو ہے ڈر جاتے تھے جہاں سے جمپ لگانے سے، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے،
تو میں نے یہ پیغام تھا میرا، سب سے یہ کہتا تھا کہ یار جو مشکل کام ہے اسے کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے میں جو ہے آج اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے مہربان ہو گئے، انہیں جو ہے مجھے اس مقام تک پہنچایا آج. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی نہر کی جو ویڈیوز ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں، اور آپ کا جو لینڈنگ کا سٹائل ہے وہ سب سے منفرد ہے، تو یہ لینڈنگ کے لیے کوئی پریکٹس کیا آپ نے؟ جی نہیں، بالکل. یہ بس میں جیسے ہی جمپ کرتا ہوں تو اس کے لیے جو ہے ہوا میں اوپر اڑتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے ہی پاؤں جو ہے آگے کرتا ہوں اسی حساب سے کہ مجھے کہاں لینڈنگ کرنی ہے، وہ وہیں پہ میں ڈیسائیڈ کر کے جو ہے لینڈنگ کرتا ہوں زمین اچھا پہ. آپ کی باڈی فلیکسیبل ہوگی اس کا مطلب؟ جی بالکل، بالکل. مطلب اب جسم میرا کھلا ہوا ہے تو میرے پاؤں بھی کھلے ہوئے ہیں بالکل، اور کوئی ٹریننگ وغیرہ بھی نہیں کی اس سے. اب تو ٹریننگ بھی کروں گا انشاءاللہ، اب تو مزید جو ہے پاور آئے گی. اچھا آرمی میں جانے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میری جو والدہ ہیں ان کی خواہش تھی کہ میں آرمی میں جو ہے ہوتا تو اچھا لگتا، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، میں نہ پڑھ سکا، اس وجہ سے میں آرمی میں نہ گیا. میری خواہش تھی بچپن سے کہ میں پاکستان آرمی میں جاؤں، میں بھی فوجی بنوں. تو جو ہے اس لیے میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر پڑھ لیتے تو فوج میں جاتے. تو وہ اس وجہ سے ایک ٹک ٹاک کے ذریعے میں آج اتنا وائرل ہو گیا اور مجھے پاکستان آرمی میں جو ہے چانس ملا ہے، تو میں نے فوراً قبول کر لیا اور میں اب سلیکٹ ہو گیا ہوں. تو ماشاءاللہ اب میری امی بھی بہت خوش ہیں جب میں نے انہیں بتایا فون پہ کہ میں سلیکٹ ہو چکا ہوں. اچھا اب یہ بتائیں گے ان لوگوں کا رد عمل ہے جو کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ ایسے جمپنگ لگاتا ہے؟ جی بالکل، اب تو وہ کال کر کے جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں اور بہت خوش بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار تو بہت ضدی ہے، جو تو کر رہا تھا ہم تمہیں منع کر رہے تھے لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی اور تم نے اپنے جو ہے کام میں ہی دھیان دیا، تو تم بہت ضدی ہو اور جو بولتے ہو وہ کر لیتے ہو. تو اس لیے اب وہ خوش بھی ہیں مجھ سے، اور سارے جو ہے اب جو ہے مجھ پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے اتنا نام کیا ہے ان کے لیے اور پاکستان کے لیے، سب کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ نہر سے پھلانگنا جو ہے، چلیں اس کو آپ نے عبور کر لیا، بائکس جو ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے، اگر آپ اللہ نہ کرے اس کے اوپر لینڈنگ نہ صحیح کر پائیں، گر جائیں، وہاں پہ انجری کا جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی کوئی پریکٹس کرتے تھے؟ جی بالکل. فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ جمپنگ کا سوچا نہروں سے پہلے تو میں نہروں سے ہی لگاتا تھا، اس کے بعد میں نے 5 بائکیں کھڑی کری. تو میرا ایک کزن ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے، ریکارڈنگ وہی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ یار یہ بائکوں سے جمپ لگا رہی ہے، کوئی نیا چکر ہے. میں نے کہا یار یہ سب سے نیا ہے ٹک ٹاک میں، اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ لانگ جمپنگ کا سسٹم ہے، اگر ہوتا تو میں تو بہت زیادہ پریکٹس کرتا، کیونکہ آج میں اوپر کے لیول پہ پہنچ جاتا پریکٹس کرتے. تو میں نے 5 بائکوں سے جمپ لگائی، اس کے بعد 7 بائکوں سے جمپ لگائی، اپنے ہی ریکارڈ توڑتے ہی میں نے 9 بائکوں سے جمپ لگائی، اس کے بعد پھر میں نے 11 بائکوں سے جمپ لگا کے مطلب ایک ریکارڈ قائم کرنا تھا مجھے. اچھا ماشاءاللہ آپ پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کے اندر آپ کے انٹرویوز ہوئے، تو اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ جا کے پاکستان کا جو نام ہے اور مزید روشن کریں گے؟ جی بالکل. میں نے جتنی محنت کی ہے تو میں نے وہ اپنے ٹک ٹاک کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے کرتا تھا، کیونکہ میں کچھ بہتر کروں تو مجھے اچھے لائکس آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ میں پاکستانی نغموں پہ ہی ویڈیو بناتا آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پاکستانی نغموں پہ ہی ویڈیو بنانے تھے. میرے کافی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. آپ کی ہر ویڈیو کے اندر جو پرچم ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان کا؟ جی بالکل. میرا جو پرچم ہے وہ ایک شرٹ ہے میرا، ابھی بھی میرے یہاں پر موجود ہے میرے بیگ میں. تو وہ ٹی شرٹ میں جو ہے پہنتا ہوں، وہی ٹی شرٹ ہے جس میں پرچم لگا ہوا ہے، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. تو اسی لیے میں اس کے ساتھ ہی ویڈیو بناتا ہوں، اس کے علاوہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جب آپ نے اتنی شہرت حاصل کی، لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ فیمیل جو ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو کیا آپ کا رسپانس دیا میرا؟ جی بہت میسیجز آتے ہیں انسٹاگرام پہ، بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی فیمیل سے ویڈیو نہیں بنائی اس کے ساتھ. کیونکہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ تو کہتی ہوں گے ہمارے ساتھ ویڈیو بنائیں. تو میں نہیں بناتا ہوں، منع کر دیتا ہوں. کیونکہ میں نے ابھی تک نغموں پہ بنایا پاکستانی، میں کسی لڑکی یا فیمیل کے ساتھ نہیں بناتا ہوں، کیونکہ میرے 1.7 ملین فالوور ہیں. تو میں یہی ہے کہ میں نے اب تک جتنا میں جہاں پہ پہنچا ہوں، جتنی میں نے محنت کی ہے، میں نے بغیر کسی لڑکی اور بغیر کسی کے سپورٹ سے کی ہے، اپنی محنت سے کی ہیں. تو اب بھی میں وہی کروں گا جو میں کرتا آ رہا تھا. اچھا کچھ لوگ جو ہیں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ فحاشی پھیلتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے اس بات کو غلط بھی کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہیں اور وہ پاکستان کا جو پازیٹیو فیس ہے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو فحاشی پھیلاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بس یہی کہوں گا کہ ہر چیز میں 2 راستے ہوتے ہیں.
ایک برائی کا ہوتا ہے ایک اچھائی کا. تو کافی ہمارے دوست بھی ہیں, کافی جو ہے لوگ ہیں جو اچھی ویڈیو بناتے ہیں, جو نغموں پہ بناتے ہیں, جیسے کہ ہمارے لاہور کی ایک ٹیم ہے 007, تو وہ ماشاءاللہ ہیپی بھائی. جی ہیپی بھائی جو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, اس وقت میں اسی کے پاس ہوں. تو ماشاءاللہ وہ بھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں, اور کافی ہمارے اور بھی دوست ہیں جو نغموں پہ بناتے ہیں. تو یہ جو فحاشی پھیلا رہے ہیں, جو ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں, تو ان کے لیے میں اتنا تو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی ویڈیو بناؤ پھر بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے آگے بڑھنے کا. یہ بری ویڈیو بنانے سے آپ کو جو ہے نا کیا فائدہ کہ آپ ایسے فحاشی پھیلا رہے ہو اور برے ویڈیو بنا رہے ہو, کیونکہ ہم نے اچھی ویڈیو بنائے, آج ہماری جو ہے ہر جگہ پر عزت ہے, ٹیم 007 کی ہر جگہ پر عزت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, دل سے پیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہی مقام وہی عزت دیتا ہے. اچھا, کامیاب ہونے کے لیے آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ جی بالکل, اگر آپ لوگوں کو کامیاب ہونا ہے تو اپنی محنت کرو اور دل سے کرو. جو آپ کر رہے ہو وہ اپنے دل سے کرو. ایک جگہ پر آپ اگر چھوٹے سے کنکر ہو, اگر پتھر ہو, تو ایک دن آپ ایک ہی جگہ پہ ٹکے رہو گے تو پہاڑ بنو گے انشاءاللہ. تو اپنی سچے دل سے جو محبت کرتے ہو نا وطن سے, وہ محبت کرو, اپنے دل سے جو ہے ویڈیو بناؤ اور اپنی محنت جاری رکھو, کبھی بھی ہار نہ مانو. کیونکہ میں نے کبھی ہار نہیں مانی, کیونکہ مجھے ایسی کافی پرابلمس آئی بیچ میں, کافی مشکلات آئیں, لیکن میں نے کسی بھی موڑ پہ ہار نہیں مانی چاہیے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے. اچھا, آخر میں اپنے فینس کے لیے کیوں پیغام ہے؟ جی بالکل, فینس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے جتنے بھی فینس ہیں, جتنے بھی ویورس ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان سب کو میں یہ کہتا ہوں, پہلے تو سب کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ سب نے مجھے سپورٹ کیا, پیار دیا مجھے. اور میرے جو ٹک ٹاک فیملیز ہیں, جو ٹک ٹاک فینس ہیں, ان سب سے بھی میں یہی شکر گزار ہوں سب کا, کیونکہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا آج میں اس مقام پر ہوں. تو اپنا محنت کریں اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں, یہ گندی ویڈیو سے بچیں. اور جو ہے اچھے لوگ بھی ہیں, اچھی لڑکیاں بھی ہیں جو اچھی ویڈیو بناتے ہیں اپنے گھروں میں, تو ایسی ویڈیو بنائیں جو سب کو مطلب پسند آ جائیں, اچھی ویڈیو ہوں, غلط ویڈیو نہ بناؤ آپ. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو ایک دن لازمی آپ کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین, انہوں نے آصف صاحب نے پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا ہے, پاکستان کا جو پازیٹیو فیس ہے اس کو لے کے ہے. تو ناظرین, اگر آپ محنت کرتے ہیں تو ایک دن آپ لازمی کامیاب ہوتے ہیں, لیکن آپ کی محنت میں سچائی اور ایمانداری ہونا بہت ضروری ہے, اور جو محنت ہے وہ مسلسل کی جائے. تو ناظرین, اب یہ پاکستان آرمی کا حصہ ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان آرمی کا حصہ بننے کے بعد انشاءاللہ پاکستان کا جو نام ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی روشن کروں گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.